تو فرماتے ہیں حضرت کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس کو ہر قسم کی صلاح و فلاح کی ضرورت نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دارین کی صلاح و فلاح کے واسطے اسباب متکثرہ و ابواب متعددہ موضوع فرما دیے کہ اہل حاجت ان سے مدد لیں اور عقبات و مہالک سے نجات پائیں۔ ان سب اسباب مذکورہ میں بجز دعا کے جتنے اسباب ہیں ان کے مسببات خاص خاص امور ہیں۔ چنانچہ اسباب طبعیہ کا مثلا زراعت و تجارت و طبابت کے اصلی مقصود فلاح دنیاوی بنایا گیا ہے، گو بواسطہ معین دین بھی ہو، اور اسباب شرعیہ کا مثل صوم و صلاۃ و حج کے مقصود بذات فلاح دینی ٹھہرایا گیا، گو بالغرض نافع دنیا بھی ہو، مگر صرف دعا ایک ایسی چیز ہے کہ فلاح دین و فلاح دنیا دونوں کے لیے بالمساوات ایک مرتبہ میں مشروع موضوع ہے، جس سے بوجہ اس جامعیت کے اس کی وقت و عظمت ظاہر و باہر ہے۔ اس لیے قرآن مجید و حدیث شریف میں نہایت درجہ اس کی ترغیب و فضیلت و تاکید بجا بجا وارد ہے۔ ان حدیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ دعا تمام تر تدبیروں احتیاطوں سے بڑھ کر مفید ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قبل مصیبت بھی دعا کرتا رہے، اس کی برکت سے مصیبت نہیں آتی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی قبولیت کی یہ بھی شکل ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بلا ٹل جاتی ہے، پس دعا کر کے خواہ قبول ہونا معلوم ہو یا نہ ہو بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز قدر و منزلت کی نہیں ہے، اور ارشاد فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرما لیا کرے، اس کو چاہے کہ خوش عیشی کے وقت کثرت سے دعا مانگا کرے۔ یہ وفاداری ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان خوشی کی حالت میں اور آسانی کی حالت میں جب دعا مانگتا ہے تو فرشتے باقاعدہ جب کبھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کیسی مانوس آواز ہے، مطلب یہ عام حالت میں بھی چونکہ مانگتا رہتا تھا تو کیسی مانوس آواز ہے، اور اگر کوئی مطلب عام حالات میں دعائیں نہیں مانگتا اور ویسے مصیبت و تکلیف کے وقت اگر مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کیسے نہ مانوس آواز ہے۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے عام حالت میں بھی بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک اچھی خوبی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے دعائیں انسان کرے تو وہ دعائیں اپنے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ ہر ایک سے ملتا تھا ان کے لیے حج کی دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ہو تو حج نصیب فرمائے۔ تو لوگوں نے کہا آپ کو اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں آتی، مطلب ہر وقت آپ حج کی دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا اصل میں خود حج کرنا چاہتا ہوں، وسائل ہے نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جب میں کسی کے لیے دعا کروں گا تو فرشتے میرے لیے دعا کریں گے، وہی تو اگر اللہ پاک مجھے اس کی برکت سے حج نصیب فرمائے تو دوسروں کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ واقعتاً جو لوگ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کو پھر مستجاب الدعوات بنا لیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں کے بعد اس کی دعا قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ عیشی کے وقت کثرت سے دعا مانگ کرے۔ اس سے معلوم ہو کہ بلا مصیبت کے دعا مانگنے کا اثر مصیبت کے وقت مانگنے میں ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دعا میں ہمت نہ ہارو، کیونکہ دعا کرتے ہوئے کوئی ضائع نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ جس وقت رشیا نے حملہ کیا تھا نا افغانستان پر، بالکل ابتدائی دور کی بات ہے، ہم جماعت میں وقت لگا رہے تھے، ہمارے امیر صاحب نے ہمیں جمع کیا، خبر آئی کہ کیا صورتحال ہے، تو سب نے کہا کہ رشیا ایسی چیز ہے کہ وہ جو ایک جگہ جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی۔ تو جلال میں آ گئے، کہتے نہیں یہ نہ کہو، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پہ قادر ہے، تم دعا جاری رکھو، دعا جاری رکھو، اللہ تعالیٰ این ممکن ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگ ان کے خلاف کر لے اور مطلب مسلمانوں کو حفاظت فرمائے۔ خیر وہ تو اللہ پاک نے دکھا دیا، پہلی فتح عظیم نصیب ہو گیا تھا اور رشیا ٹوٹ گیا۔ ہاں جی، پھر لوگوں نے کہنا شروع کر لیا کہ یہ جو ہے نا یہ تو امریکہ کی وجہ سے جیت گئی، یہ بھی مطلب مشہور کر دیا گیا۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کا بھی توڑ کر لیا کہ امریکہ کیا 28 ممالک اور آ گئے نیٹو، اور چڑھائی کر لی، اور خوب زور سے چڑھائی کر لی، کارپیٹ بمبنگ کی، سارا کچھ کر لیا، جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر لیا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی طاقت دکھائی، اپنی شان دکھائی کہ وہ کیسے نکلے ہو۔
ہاں جی، خائب و خاسر. اچھا، اب وہ اس سکتے کے عالم میں، پوری دنیا سکتے کے عالم میں، یہ کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ اور واقعتاً اسباب کی دنیا میں بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی. ان لوگوں کی پلاننگ کیا تھی؟ ان لوگوں کی پلاننگ یہ تھی کہ افغان فوج کو ان لوگوں نے خوب مسلح کیا ہوا تھا، ٹریننگ بھی دی تھی، سارا کچھ کیا تھا کہ ہم درمیان سے نکل جائیں، ہم کیوں مارے جائیں، اب یہ آپس میں لڑ کے تباہ کرے ایک دوسرے کو. پلاننگ یہ تھی. اب اللہ پاک نے ایسے ان کی پلاننگ ان کی منہ پہ ماری. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ اللہ پاک نے طالبان کے دلوں میں ایسی بات ڈالی. انہوں نے کہا لڑنا نہیں ہے، کوئی صورت نکالنی ہے صلح کی. تو انہوں نے باقاعدہ پورا ایک نظام بنایا، ایک پوری تحریک بنائی. آپ لوگ کو شاید اس کا علم نہیں ہوگا. پوری ایک تحریک بنائی، اس میں باقاعدہ علماء کرام تھے، وہ بارسوخ لوگ تھے. وہ افغان جو مطلب جرنیل ہوتے تھے یا جو دوسرے ان کے وار لارڈس تھے یا جو بھی، ان کے ساتھ اندر خانہ مطلب ملاقاتیں ہوتی رہتی، ملتے رہتے تھے اور ان کو سمجھاتے رہتے تھے. اور بہرحال کسی طریقے سے بھی ہو، وہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی عافیت اس میں سمجھی کہ مطلب کہ اگر ہم لڑیں گے تو بذات خود تو صورتحال تو وہی بنے گی پچھلے دفعہ والی. ہاں جی، تو تقریباً بغیر لڑائی کے صبح فتح ہوئے ہیں. تقریباً بہت کم جگہ پہ لڑائی ہوئی ہے. آپ حیران ہو کہ صرف 54 آدمی مارے گئے. تمام صبح جتنے بھی ہیں اس میں 54 آدمی مارے گئے. آپ اندازہ کریں کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ سوچ. اب وہ سکتے کے عالم میں کہ کیسے ہوا. کوئی کہتا ہے فلاں نے غداری کی، فلاں نے ہی کیا، وہ کرتے رہے، وہ سب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہاں جی، تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں اللہ کی مدد اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو کہتے ہیں. جب اللہ جل شانہ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسے اسباب بنا لیتے ہیں، ایسے ذرائع بنا لیتے ہیں جو دوسرے کے سمجھ میں بھی نہیں آ سکتے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. من حیث لا یحتسب، اس جگہ سے کرواتے ہیں جس جگہ سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو دعائیں کرنی تو بہت دعائیں ہوئی تھیں الحمدللہ. مجھے تو یاد ہے ہمارے شیخ کتنی دعائیں کرتے تھے الحمدللہ. مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی دعائیں کرتے تھے. دوسرے اکابر جتنے مطلب ہمارے ہمیں معلوم ہے، حرمین شریف میں کتنی دعائیں ہوتی تھی، عرفات شریف میں کتنی دعائیں ہوتی تھی، وہ سب ہمیں یاد ہے، معلوم ہے. اب اس وقت ممکن ہے کہ کچھ لوگ تک گئے ہوں کہ بھئی یہ تو مطلب یہ نہیں ہو رہا، لیکن کچھ لوگ نہیں تکے، وہ چلتے رہے. اور اللہ جل شانہ نے دکھا دیا کہ نہیں، بالآخر وہی ہوا جس کا توقع نہیں تھی. کہتے ہیں نا وہ تمہارے اوپر کیا وہ وقت آیا ہے کہ پیغمبروں نے بھی جو ان کے ساتھ نے کہا متى نصر اللہ اللہ ان نصر اللہ قریب. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ حالات آ گئے تھے، یہ حالات آ گئے تھے کہ لوگوں نے مطلب یہ کہنا شروع کر لیا، لیکن اللہ پاک نے پھر ظاہر اپنی قدرت دکھائی. اس وجہ سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ مظاہر ہے اللہ پاک کی قدرت کا، کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے در پہ کوئی مایوسی کی صورت نہیں ہے. کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ کون سا کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ کون سا خیر ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کمزوری ہے تو ہمارے اندر ہے.